بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی درسی کتاب کے سلسلے میں حصہ نظم کا آغاز کر رہے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو نظم کا تعارف بتا دوں کہ نظم کے لفظی معنی ہے پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں، اور ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہا جاتا ہے۔ اور آپ پھر اس کی باقاعدہ تعریف یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں۔ اب نظم کی حیت کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سی اصناف سخن ہیں، ہم نے اس سے پہلے پڑھ رکھی ہیں۔ تو جو آپ ابھی نظم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی حیت پابند نظم کی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اس کی یعنی اگر سوال آپ کے پاس آ جائے کہ نظم کس قسم کی ہے بطور حیت، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پابند نظم ہے۔ یعنی پابند نظم وہ نظم ہوتی ہے کہ جس میں وزن اور بحر کے ساتھ ساتھ قافیے اور بعض اوقات ردیف کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ یعنی پابند نظم آپ ایسی نظم لے سکتے ہیں کہ جس میں قافیے کا تو ہونا ضروری ہے، لیکن ردیف اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی ہم اسے پابند نظم کا ہی نام دیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہماری جو نظم ہے حمد، یہ پابند نظم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ قافیے کا التزام موجود ہے۔ اور حمد کی باقاعدہ تشریح سے پہلے ضروری ہے کہ ہم شاعر کا تعارف دیکھ لیں۔ جی، تو سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ حمد کے شاعر ماہر القادری ہیں، اور ماہر القادری نے اگرچہ بہت سی اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن جو ان کی اصل شہرت ہے وہ نعت گوئی ہے۔ تو ان کی جو ولادت ہے وہ یوپی اتر پردیش کے شہر بلند شہر میں ہوئی، اور آپ 30 جولائی 1906 کو پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام منظور حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے علی گڑھ سے حاصل کی، اور حیدرآباد دکن میں آپ کی جو شہرت ہے وہ عروج پر تھی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کراچی آ گئے، اور جو آپ کی شاعری ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شاعری جو ہے اس میں اصل شہرت آپ کی نعت گوئی کی وجہ سے ہے، اور آپ کی شاعری میں سادگی و بے تکلفی نمایاں ہے، اور آپ کی شاعری کا محور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے ان کی جو زبان ہے، یعنی اپنی شاعری میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی پاکیزہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور تھا۔ اسی لیے جب بھی انہوں نے نعتیں لکھیں تو ایک سما سا بندھ جاتا تھا۔ اور ان کی جو تصانیف ہیں وہ ہیں محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر، ذکر جمیل وغیرہ وغیرہ۔ اور ان کی جو وفات ہے وہ 12 مئی 1978 کو ہوئی، اور جدہ کے ایک مشاعرے میں یہ موجود تھے، تو حرکت قلب بند ہونے کی باعث ان کا انتقال ہوا، اور اپنی وصیت کے مطابق یہ مکہ مکرمہ میں دفن کیے گئے۔ تو اس طرح سے یہ تو تھا شاعر کا تعارف۔ اب ہم حمد کا آغاز کرتے ہیں۔ حمد آپ جانتے ہیں کہ ایسی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور شاعر اپنے خالق و مالک کی تعریف کرتا ہے، عقیدت کا اظہار کرتا ہے،
ہم شروع کرتے ہیں شعر نمبر 1 سے۔ شعر نمبر 1 ہمارے پاس ہے: فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ جی، مشکل الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیجئے کہ فکر و دانش، فکر تو آ گئی سوچ، خیال، دانش عقل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معراج بلندی، عروج، اور وجدان جو ہے وہ دریافت کرنے کی قوت کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا باطن، دوسرے معنوں میں آپ دل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسان کا باطن یا دل۔ تو ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ جی، شاعر کہتے ہیں کہ عقل و شعور کی انتہا خدائے واحد کے ہونے کا اقرار ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو عقل و شعور کی دولت سے نوازا ہے، اسے عقل کی نعمت دی ہے، اور وہ اس سے کام لے کر بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتا ہے، لیکن شاعر کا یہ کہنا ہے کہ عقل و شعور عروج کو کب پہنچتی ہے، یا عقل کی انتہا کیا ہے؟ عقل کی انتہا یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیں، یعنی عقل جب یہ بات تصور کر لیتی ہے، اس بات کا یقین کر لیتی ہے کہ واقعی اس کائنات کا خالق ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ عقل و شعور کی بلندی پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے باطن اور فطرت کی آواز بھی یہی کہتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ جو دہریے کہلاتے ہیں، جو بے دین ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دنیا یا کائنات ایسے ہی وجود میں آ گئی، یا اس دنیا کی جو بنیاد ہے وہ مادے پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بس یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ چیزیں، یہ کائنات سب ایسے ہی وجود میں آ گئیں۔ تو عقل جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ ایسے ہی تو کوئی چیز وجود میں نہیں آ جاتی، کسی بھی چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا، کوئی خالق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب دیکھیں کہ ایک مٹی کا برتن ہے، وہ بھی ایسے ہی تو نہیں بن جاتا نا، اس کا بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بنانے والا ہے۔ تو پھر ایسے ہی اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اور اگر مادے سے وجود میں آئی بھی ہے تو وہ مادہ جو ہے وہ کس نے تخلیق کیا؟ ٹھیک ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، اور ہماری عقل جو ہے وہ انتہا کو تبھی پہنچتی ہے کہ جب وہ اس بات کا اقرار کر لے کہ واقعی خالق کائنات موجود ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اب عقل و شعور جو ہے وہ بات کو تسلیم کرتی ہے، لیکن دلائل کی بنیاد پر تسلیم کرتی ہے، لیکن شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل و شعور انتہا کو تبھی پہنچتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کر لیں کہ اس کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ اور جب انسان کا دل اس ذکر سے مطمئن ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس دنیا کی ہر شے یہی پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ واقعی اللہ کی ذات موجود ہے، اور اس نے اگرچہ اپنے آپ کو ہماری گناہ گار آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو نمایاں کر دیا۔ کس میں؟ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں، یعنی جو بھی اس کی تخلیق ہے اس میں وہ نمایاں ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ دیکھنے والی نظر رکھتا ہو، یعنی انسان کے دل کی آنکھ اگر روشن ہے، وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اسے
اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے میں نمایاں نظر آتی ہے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو سمجھیں کہ انسان اپنے عقل و شعور کی عظمت حاصل کر چکا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب قرآن پاک میں جا بجا انسان کو غور و فکر کرنے کو کہا ہے کہ تم غور کرو، تم تفکر کرو، تبھی تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا سکتے ہو، تبھی تمہیں اپنے خالق کے ہونے کا پتہ چلے گا۔ تو اسی لیے اس زمین میں دیکھیں کتنی نشانیاں ہیں جو اس کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ قرآن پاک میں جا بجا سوالیہ انداز بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو اب یہی جو دو کام ہیں وہ ہم کریں گے تو ہمیں اپنے خالق کے ہونے کا پتہ چلے گا، کیونکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کی تخلیقات میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہم تفکر کریں اور اپنے خالق کے ہونے کا اقرار کریں، بھروسہ کریں۔ اب دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو جاننے کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں کہ عقل والوں کے لیے کہا ہے۔ اب شاعر بھی جو ہے وہ فکر و دانش کی بات کرتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں۔ تو اب انسان کا جو وجدان ہے، اس کا جو باطن ہے، وہ بھی تبھی تسکین پاتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کا اقرار کر لیں۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی جستجو میں یا اس کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جیسے اس کا خود فرمان ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے یا میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ تو یہی چیز ہے کہ جب آپ اپنے خالق کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ عقل و شعور کی انتہا کو چھو لیتے ہیں۔ یہی انسان کے باطن کی بھی آواز ہے، اور ہر شے فطرت میں موجود ہر چیز بھی یہی صدا دیتی ہے کہ واقعی اس کا خالق موجود ہے، اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں اور اس کے ہونے کا اقرار دل و جان سے کریں۔ اب دیکھیں کہ شاعر کا کیا خوب کہنا ہے کہ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں رکھ دیا ہے تو وہ بے نشاں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھنے کی جستجو اپنے دل میں کریں۔ جی، اب ہمارے پاس ہے شعر نمبر 2 اور 3۔ شعر نمبر 2 اور 3 کا چونکہ موضوع تقریباً ایک جیسا ہے تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ شعر نمبر 2 اور 3 کو ہم اکٹھا ہی کر لیں، یعنی اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم اکٹھی کر لیتے ہیں۔ جی، کیا ہے ہمارے پاس اشعار؟ جی، شعر نمبر 2، ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے صانع کی صفت کا اقرار، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ جی، ابھی ذرا مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھ لیں۔ صانع یا صنع ہے کاریگر، بنانے والا۔ ٹھیک ہے، صانع کون ہوگا؟ صنعت سے ہے۔ ٹھیک ہے، صنعت کیا ہوتی ہے؟ بنائی ہوئی چیز، بنی ہوئی چیز۔ تو صانع کا مطلب ہوگا بنانے والا۔ شہادت گواہی کو کہتے ہیں۔
صفت خوبی آ گئی۔ خلاق، خلاق ہوتا ہے بنانے والا، تخلیق کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جوہر، ہنر کو کہتے ہیں، اصل چیز کو کہتے ہیں، بنیاد ہو سکتی ہے، خوبی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو تین اس کے معنی بنتے ہیں کہ جوہر یعنی کسی بھی چیز کا جوہر، جوہر کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، ٹھیک ہے، اصل چیز۔ اور ہنر کے معنوں میں بھی ہے، صفت کے معنوں میں بھی ہے۔ اور نقش و نگار، بیل بوٹے بنانا، ٹھیک ہے، بیل بوٹے بنانا، گلکاری کرنا، چیز کو مزید خوبصورتی عطا کرنا۔ تو ان اشعار میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا جو ہے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی بابرکت اور عظیم ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان موجود چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اس کی قدرت اور رحمت کی گواہی دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی حاکمیت ہر طرف ہے، اور زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا اپنے خالق کی کاریگری کی عمدہ مثال ہے۔ تو ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقی، یعنی اس کا صفاتی نام ہے خالق، ٹھیک ہے، تو یعنی پیدا کرنے والا، تو اس صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائیں، اب ذرے کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو زمین پر موجود ہے، اور درخت کا ایک ایک پتا یہی کہتا ہے، یہی اقرار کرتا ہے کہ میں کسی کی تخلیق ہوں، مجھے میرے رب نے بنایا ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری کی عمدہ مثالیں اس دنیا میں رکھ دی ہیں، اور اس کے بارے میں اس کا اپنا فرمان ہے کہ کاریگری اللہ ہی کی ہے، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ یعنی واقعی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، اور اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں، تو ہمیں کتنی ہی چیزیں نظر آتی ہیں جو اس کی تخلیق کردہ ہیں۔ اور باقی چیزوں کو چھوڑ کے اگر انسان صرف اپنے اوپر ہی نگاہ ڈال لے تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے انسان کو خوبصورتی سے بنایا ہے۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے پہلے جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، پھر اس پہ اگر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی صرف جو ہے وہ رہتا اور اس کو اللہ تعالیٰ کھال کا لباس یعنی جلد کا لباس نہ پہناتا تو خوبصورتی جو ہے وہ کیسے آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہترین کاریگر ہے، وہ مصور ہے، وہ باری ہے، وہ خالق ہے، اور اس نے ہر سانچہ بہترین انداز میں بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے ہی چہرے، کتنے ہی صورتیں آپ کو اس دنیا میں ملیں گی۔ ہم سے پہلے کتنے ہی اربوں خربوں انسان چلے گئے، اب ہمارے بعد کتنے ہی لوگ آنے والے ہیں، تو ہر ایک کا چہرہ مختلف ہے۔ تو یہ اس کے بہترین کاریگر ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی سانچے اپنے پاس رکھے ہیں کہ کیسے وہ اس کو ڈھالتا ہے، صورتوں کو ڈھالتا ہے۔ اور نہ صرف انسان بلکہ آپ دیکھیں پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند ہیں، درندے ہیں، چوپائے ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو صورتیں عطا کی ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان چیزوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے، ہماری اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انسان اتنا ہی کچھ جان سکتا ہے کہ جتنی اسے ہم نے اجازت دی۔ تو ہماری عقل کی بھی جو ہے وہ ایک حد ہے، ہم نہ تو اس سے بڑھ کر کچھ سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔
تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی خلاقی ہے، یا اس کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں یا نعمتیں ہیں، اس کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو سورہ رحمان میں اس نے خود فرمایا ہے جا بجا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو تمہیں لامحالہ اقرار کرنا ہی پڑے گا کہ واقعی تمہارا خالق موجود ہے، اور اس نے کتنی ہی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں۔ اب دیکھیں، اس کائنات میں، اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے انسان کو فائدہ دینا، کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوق ہے، اور جو بھی نعمتیں پیدا کی گئیں وہ انسان یعنی اللہ تعالیٰ کے نائب کے لیے پیدا کی گئیں، کیونکہ زمین پر انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، اسے نیابت الہی کا اعزاز حاصل ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس موضوع کو آپ ایک دفعہ شروع کر لیں تو یہ موضوع رکنے کا نام نہیں لیتا۔ آپ کتنی ہی جو ہے وہ نعمتیں گنوا سکتے ہیں، آپ کتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بول سکتے ہیں۔ تو یہ موضوع جو ہے وہ بہت ہی طویل ہے۔ جی، واپس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خلاقی کی صفت ہے وہ واقعی بہترین ہے، کہ اس نے ہر شے کو، چھوٹی سی چھوٹی شے کو بھی خوبصورتی عطا کر دی ہے۔ اب جوہر ہے، اب جوہر کے حوالے سے کہ اس نے ہر شے کو، اس کی بنیاد کو جو ہے وہ اتنی توانائی دی کہ وہ پھل پھول اٹھی۔ جیسے ذرے کی بات ہوئی، جیسے پتے کی بات ہوئی، کہ اگر آپ ایک پتا ہی جو ہے وہ دیکھیں تو اس میں اس کو کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی صرف ایک پتا۔ باقی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی درخت ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، ان کے پتے اگر آپ دیکھیں تو ہر پتا آپ کو بناوٹ کے حوالے سے، اپنے کٹ ورک کے حوالے سے کتنا ہی خوبصورت دکھائی دے گا۔ اب سبز رنگ ہے، ٹھیک ہے، سبز پتے ہیں، لیکن اس سبز رنگ میں بھی آپ کو کتنے ہی رنگ دکھائی دیں گے، کتنے ہی شیڈ سبز رنگ کے دکھائی دیں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھول پتوں کو کتنے ہی خوبصورت نقش و نگار عطا کیے۔ تو یہ سب کون ہے؟ یہ سب چیزیں جو ہے وہ کون بنا سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے؟ تو یہ سب جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہمیں عطا کردہ ہیں۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جو ہر چیز میں روح پھونکتا ہے۔ اب جوہر کو توانائی دینا، ایک ہم یہ بھی معنی لے سکتے ہیں کہ وہ چیزوں میں جان ڈال دیتا ہے، وہ ہر ایک کو طاقت دیتا ہے، توانائی بخشتا ہے۔ اور پھر جیسے انسان ہے، اس کو اس نے توانائی بخشی، اس کو ساتھ ہی عقل و شعور کی بھی دولت سے نواز دیا۔ تو یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکون، یعنی کن کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے کہ اس نے اس دنیا کو رنگ و بو سے بھر دیا ہے۔ کتنے ہی آپ کو رنگ نظر آتے ہیں، کتنی ہی آپ کو خوشبوئیں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقی یعنی خالق کے ہونے کا ثبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو، جیسے میں نے بتایا، مصور ہے، باری ہے، بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اور اس کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس پہ انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے ہمارے رب نے ان چیزوں کو بنا دیا، اور کیسے اس نے اس کائنات کا نظام چلا رکھا ہے کہ اس میں
کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آنے پاتی، لمحوں کی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز کو اس نے اپنا کام بتا دیا ہے، ہر چیز کو اپنے کام میں لگا دیا ہے، اور ہر شے اس کے حکم کے مطابق اپنے محور میں چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے۔ اب جیسے سورہ یاسین کے الفاظ ہیں کہ نہ تو سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے خالق ہونے کا بہترین ثبوت ہے کہ آپ کو اس کائنات کے نظام میں کوئی بھی خلل دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ سب اس کے بہترین کاریگر ہونے کی، بہترین صانع ہونے کی، بہترین خالق ہونے کی عمدہ نشانی ہے۔ جی اب ہے ہمارے پاس شعر نمبر 4۔ شعر نمبر 4 میں شاعر کا کیا کہنا ہے کہ اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار۔ جی پہلے ذرا میننگز دیکھ لیجئے۔ خالق جیسے میں نے آپ کو بتایا پیدا کرنے والا، مالک آقا، ثنا تعریف کو کہا جاتا ہے، آبشاروں کا ترنم آبشاروں کا نغمہ، آبشاروں کی موسیقی، ٹھیک ہے۔ آبشار کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ آبشار پہاڑ کی بلندی سے گرتے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے آبشار، ٹھیک ہے۔ تو جب پانی بلندی سے نیچے آتا ہے تو اس کی جو آواز ہے وہ بھی بہت بلند ہوتی ہے، اور اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کو واقعی اس میں ایک موسیقیت دکھائی دیتی ہے، ترنم سا نظر آتا ہے، اور یہ انداز ہے آبشار کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا، کہ وہ اس طرح سے اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ گل بانگے ہزار، گل بانگ جو ہے وہ خوشی کی آواز کو کہتے ہیں، چہچہانے کو کہتے ہیں، یا چہکنا مراد ہے، اور ہزار سے مراد ہے بلبل۔ جیسے آپ نے کبھی ایک جو ہے وہ ترکیب سنی ہوگی، بلبل ہزار داستاں، تو بلبل کے حوالے سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پھول کے عشق میں کتنی ہی داستانیں بیان کر دیتا ہے، تو اس لیے بلبل کے حوالے سے بلبل کا پورا نام ہی یہ بنا دیا گیا ہے، بلبل ہزار داستاں۔ تو یہاں پہ شاعر نے ہزار کا لفظ بلبل کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو گل بانگے ہزار کا مختصراً معنی کیا ہوگا؟ بلبل کا چہکنا، بلبل کی خوبصورت آواز، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ شاعر نے بات کی ہے مختلف چیزوں کی آواز کے بارے میں، مختلف چیزوں کی صداؤں کے بارے میں، کہ کس طرح سے اگر آپ غور کریں تو آپ کے آس پاس کتنی ہی چیزیں ہیں جو اپنی آواز، اپنی صدا کے ذریعے سے اپنے مالک کی تعریف و توصیف کرتی ہیں، حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جی تو اس شعر کا موضوع کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا اس کی بنائی ہوئی ہر شے کرتی ہے، لیکن حمد و ثنا کا اپنا اپنا انداز ہے۔ جی وضاحت اس کی کر لیتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی بلند و برتر ہستی کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات اسی کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہیں، چاہے وہ دریا و صحرا ہیں، یا بلند آبشاروں سے گرتا ہوا پانی ہے۔ یہ سب چیزیں اپنے اپنے انداز کے مطابق اس کی بندگی میں مصروف ہیں، اور دوسرے معنوں میں ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہیں اپنی آواز کے ذریعے، اپنی پکار کے ذریعے سے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہیں، اور ان کا یہی انداز ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارتی ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اب جیسے انسان ہے، انسان اپنی زبان کے ذریعے سے
اپنے رب کا پاکیزہ ذکر کرتا ہے تو اب انسان پر جو ہے وہ اپنے رب کا حق ہے کہ وہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے مقدس ذکر سے تر رکھے۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، چاہے وہ زمین پر ایک ذرہ ہے یا انسان ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی تعریف و تسبیح میں مصروف ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا بہترین انداز میں ذکر کیا جائے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی بھی انسان فراموش کر دیتا ہے تو سمجھیں کہ وہ تو انسان کہلانے کا ہی حقدار نہیں ہے، کیونکہ جب جو چیزیں ہیں جو اس کے آس پاس بکھری ہوئی ہیں، چاہے وہ پھولوں کی خوشبو ہے، چاہے وہ مٹی کے ذرات ہیں، چاہے وہ سورج کی روشنی ہے، یا چاند کی چاندنی ہے، یا آبشاروں کا پانی ہے، بہتی ندیوں کا شور ہے، چشمے کی آواز ہے، یہ سب چیزیں جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں تو پھر انسان پر تو لازم ہے نا کہ وہ اپنے رب کا ذکر کرے، کیونکہ وہ تو تمام ان مخلوقات سے افضل ہے، وہ ان سب چیزوں سے برتر ہے، تو اس پہ تو لازم ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر بہترین انداز میں کرے۔ تو یہاں پہ آبشاروں اور ہزار کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کا یہ کہنا ہے کہ ہر شے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کر رہی ہے، تو انسان پر لازم ہے کہ وہ بھی اپنے رب کا ذکر کرے۔ جی، انسان زمین پر محو فلک آسمان پر، جی انسان زمین پر محو ملک آسمان پر، ملک جو ہے وہ فرشتے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جو فرشتے ہیں وہ آسمان پر ذکر کر رہے ہیں، انسان زمین پر اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے۔ جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر، کہ اللہ تعالیٰ کی سچی ذات کا ذکر ہر شے ہر چیز کر رہی تھی، اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم پہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین حقدار ہے کہ ہم اس کی تعریف و توصیف کریں۔ جی، شعر نمبر 5 ہمارے پاس ہے۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیان کر، اسی خالق کو پکار۔ آیات الہی، آیت کا یا آیات کا لفظ آپ نے یقیناً سن رکھا ہے۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، تو اس طرح سے آیات جمع کا صیغہ ہے نشانیاں۔ کون سی نشانیاں؟ آیات الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ ان نشانیوں کو ذرا غور سے دیکھو، ان کی گہرائی میں جا کر دیکھو، سوچ بچار کرو، تفکر کرو، پھر کیا ہوگا؟ تم اپنے خالق کی حمد بیان کرو گے، اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ جیسے ہم کوئی اپنے آس پاس خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو بے اختیار ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ جس نے یہ خوبصورتی تخلیق کی۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس نے اس دنیا کو کتنے ہی خوبصورت رنگ عطا کیے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس خالق کو پکارتے ہیں، اسی خالق کو پکار، کہ ہم اپنے رب کو، ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، بڑی شدت سے اسے جو ہے وہ آواز دیتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اور یہ سب کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔
تو ویسے تو ہمیں خوب اندازہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پہ لازم ہے کہ اس کا ذکر پاک کرتے رہیں، اس کی طرف رجوع کریں، کبھی بھی اس کی ذات کو فراموش نہ کریں۔ لیکن انسان ہے وہ نادان ہے، ناشکرا ہے، وہ اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے، یعنی دنیا کے کام دھندوں میں وہ سے جو ہے دنیا کے کام دھندے زیادہ اہم لگتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو وہ وقتی طور پر بھلا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے، تفکر کی اسے عادت ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے خالق کو فراموش نہیں کر سکتا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم اپنے رب کی بنائی ہوئی ہر شے کی طرف توجہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان مضبوط ہوگا اور تم مزید شدت سے اپنے خالق کی تعریف و توصیف کرو گے۔ یہی بات ہو گئی نا، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ جب ہم اپنے رب کی بنائی ہوئی کوئی بھی تخلیق دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، تو واقعی ہم اس کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور بہت سی چیزیں مختلف رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں، بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے، اسے اندازہ ہے کہ میرا یہ بندہ مجھے جو ہے وہ فراموش کر دیتا ہے، مجھے بھلا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں، اس دنیا کو، اس دنیائے رنگ و بو کو ہر منفرد شے سے بھر دیا ہے۔ تو انسان اگر چاہے بھی تو وہ اپنے خالق کو بھلا نہیں سکتا، کبھی بھی وہ جو مقرر کردہ حدود ہیں اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو لا محالہ اس نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو ہم نے بھی اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس زمین کی حدوں سے نکلنا بھی چاہو تو کوشش کر دیکھو، تم نہیں نکل پاؤ گے۔ یہی چیز ہے نا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اگر ہم چاہیں بھی، ویسے تو ہم نہیں چاہ سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، تو ہماری تو یہ خواہش ہو بھی نہیں سکتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر کہیں دیکھیں، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی چارہ گر نہیں ہے، کوئی ہمارا مسیحا نہیں ہے۔ لیکن یہ کفار کے لیے ہے کہ اگر وہ چاہیں بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان مقرر کردہ حدود سے یا زمین و آسمان کی حدوں سے کہیں نکل جائیں تو وہ نہیں نکل سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ سب جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، یہ ہر سمت موجود ہیں، آیات الہی ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اس کے بہترین خالق، بہترین کاریگر ہونے کی عمدہ مثال ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہر سمت اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو جانچنے کے لیے دل کی آنکھ کا روشن ہونا ضروری ہے۔ اب دل کی آنکھ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر آپ کا دل روشن ہے، آپ کے دل میں اپنے رب سے محبت موجود ہے، تو آپ چیزوں کو ان کی اصل کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ آپ کے رب نے آپ کے ہی فائدے کے لیے ان چیزوں کو
تخلیق کر دیا۔ تو اب جیسے ایک شاعر کا خوب کہنا ہے کہ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ میں نقش کفے پائے یار دیکھ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کی آنکھ کو روشن کیا ہے، تم میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو تمہیں اپنے محبوب کے پاؤں کا نقش ہر راستے میں دکھائی دے گا۔ تو یہاں پہ محبوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی نشانیاں تمہیں جا بجا بکھری دکھائی دیں گی، لیکن تم میں دیکھنے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس نے تو اپنی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس میں اپنی ذات کو نمایاں کر دیا ہے، لیکن یہ اب تم پہ منحصر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے تلاش کرتے ہو یا اس کی جستجو کیسے کرتے ہو۔ جی شعر نمبر 6 ہے ہمارے پاس۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کہ رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کہ بہار۔ جی حمد کے اس آخری شعر میں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی تعریف اور اس کی صفت جو ہے وہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہے۔ اب جیسے صنعت کی پہلے بھی بات ہوئی ہے، صنعت کاریگری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بہترین صانع ہے، بہترین کاریگر ہے۔ نکھت، نکھت کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مختلف رنگ عطا کیے اور چیزوں میں ایسی خوشبو بھر دی کہ جس سے ہماری روح تک معطر ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ اسی لیے دنیا کو دنیائے رنگ و بو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین خالق ہے، بہترین صانع ہے، اور اس کی قدرت کے کرشمے ہر جگہ موجود ہیں۔ اب یہاں پہ موسموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا تذکرہ کیا ہے شاعر نے۔ کیا کہتے ہیں کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے رنگ برنگے پھولوں پہ ہی نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہر پھول منفرد شکل و صورت اور خوشبو کا مالک ہے۔ اب کسی بھی آپ باغ میں جا کر دیکھیں، وہاں پہ آپ کو طرح طرح کے رنگ دکھائی دیں گے، طرح طرح کی خوشبوؤں سے وہ چمن مہک رہا ہوگا، اور اس کو دیکھ کر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زبان پر بے اختیار سبحان اللہ، الحمدللہ کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ تو کون ہے، اس کے سوا کون ہے جو پھولوں کو یہ رنگ عطا کرے یا ان پھولوں میں خوشبو بھر دے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ جیسے چاہے وہ چیزوں کو رنگ عطا کر دیتا ہے، چاہے وہ پھول ہوں، چاہے وہ سبزہ ہو، چاہے وہ پہاڑ ہوں، صحرا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی شے ہو، تو وہ جیسے چاہتا ہے انہیں ویسے ہی رنگ اور مہک عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کے سوا کون ہے جو یہ سب کر سکے؟ اب دیکھیے خزاں ہو کے بہار، اب بہار کا موسم آتا ہے تو درخت اور پودے سرسبز پتوں سے، پھولوں سے بھر جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی خزاں کا موسم آتا ہے تو ہر شے ان پھولوں سے، پتوں سے جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کون کر سکتا ہے؟ اب اگر ہم خزاں اور بہار کو خوشی اور غم کے معنوں میں لے لیں تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے خزاں کا موسم آیا تو آپ جو ہے وہ اس کو انسان کے حوالے سے دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آزمائش کے طور پر آتے ہیں، تاکہ ہم اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اب دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ زندگی کے دکھ اور پریشانیاں دیکھتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ ہی کی ذات ہے نا جو ان مشکل لمحات میں ہماری مدد کرتی ہے، اور غم کی اندھیری رات کو ختم کر کے انسان کی زندگی کو پھر خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ تو جیسے وہ موسموں کو بدلتا ہے، جیسے گرمی، سردی، بہار، خزاں، یہ سب موسم اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں جاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی خزاں و بہار کا مجموعہ ہے۔ اس کی زندگی بھی خوشیوں اور غموں سے مزین ہے۔ تو یہ سب چیزیں کون ہے جو کر سکتا ہے؟ کون ہماری خوشیوں کو غم میں اور غم کو خوشیوں میں بدلتا ہے؟ یہ سب اسی وحدہ لا شریک، اسی خالق و مالک کی ہی قدرت ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں رنگ بھر دیتا ہے۔ جیسے کسی شاعر کا خوب کہنا ہے کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تو واقعی وہ بہترین باغباں ہے کہ جس نے اس دنیا کے چمن کو خوب آراستہ کر رکھا ہے۔ جی یہ تو تھی نظم کی تشریح۔ اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کام یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ کام نہیں رکھا، ایک سوال ہے کہ جو آپ اس کا جواب بہترین طریقے سے دیں گے۔ جی یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ۔ مصرع آپ کو دیا گیا ہے، تو حمد کے اشعار کے پس منظر میں مندرجہ بالا مصرعے کی وضاحت آپ نے کرنی ہے کہ اس مصرعے میں شاعر کا کیا کہنا ہے۔ جی ہم اپنے لیکچر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔